ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہو تو قرآن کہتا ہے وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. اس لیے کہ یاد رکھیں اول دن کی جنگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہر جنگ میں مسلمان مائنورٹی میں رہا، لیکن میرے کریم کی عظمتوں پر قربان جائیے کہ وہ مائنورٹی ہی کو اللہ عز و جل نے غالب فرمایا. وجہ کیا تھی؟ حق جھکنے کے لیے نہیں، اٹھانے کے لیے ہے. اب آگے قرآن کہتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اور فرمایا ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے. اب قیم قائم رہنے والا، یہی دین کیا ہے؟ بولیے ذرا، بولیے آپ، اور ایک بار بولیے، ہاں، تاکہ یاد رہے. اس دین کو کوئی مٹا ہی نہیں سکتا، اس کو ذہن میں رکھیے گا. میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں نا، قیامت تک اس دین کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون. آج کے دن کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین سے، اب ان سے نہ ڈرو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو. اور جن سے نہیں ڈرنے کا حکم ان سے ڈر رہے ہیں، اور جس سے ڈرنے کا حکم اس سے ڈر ہی نہیں رہے. اللہ سے بندہ ڈر ہی نہیں، سب سے ڈر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا. اور ایک بہت پیارا جملہ اتفاق سے ابھی ذہن میں آ رہا ہے تو میں عرض کروں، اللہ سے نہ ڈرنے والا انسان کمزور ہوتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والا انسان طاقتور ہوتا ہے. اس کو یاد رکھیے گا. لیکن ہر کسی کی پوزیشن یہ نہیں ہوتی کہ جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا اس فطرت پر وہ قائم رہ سکے. اور اسی کے ساتھ ہر کسی میں یہ جسارت اور قوت و طاقت نہیں ہوتی کہ یکسو ہو کر کے دین کی طرف ہو جائے. اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ چیزیں اس کی زندگی میں آ جائیں تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس میں یہ حوصلہ عطا کرتا ہے. پہلی چیز، نماز 5 وقتہ تو فرض ہے مسلمان پر، اس کو تو کرنا ہی چاہیے. لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے جب امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کیا تو مجھے ان کی قوت کا سر چشمہ جو نظر آیا وہ 3 یا 4 چیزیں ان کی قوت کا سر چشمہ مجھے نظر آئیں کہ ان 3-4 چیزوں، اور بھی چیزیں ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا کہ اور نہیں، لیکن میں نے موٹی موٹی جو 3-4 چیزیں سمجھی جس کی وجہ سے امام حسین کے اندر اتنی قوت تھی، میں وہ سمجھا دیتا ہوں. نمبر 1، قرآن کی تلاوت. اس لیے کہ یہ کتاب اتنی طاقتور ہے کہ رب فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل
لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، یہ اس کتاب کی طاقت ہے۔ تو یہ کتاب طاقتور ہے، بہت قوت والی کتاب ہے۔ آپ کبھی زندگی میں دیکھ لیجئے، بلکہ عادت بنا لو، آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، عادت بنا لو، یہ 5 سورہ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، تو اس پر مت رکو، اس کو پڑھو، اپنی جگہ پر ہے، لیکن الف لام الحمد کی الف سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھنے کی عادت بناؤ، کہ کم از کم جو ہے ہم ختم قرآن کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، پھر آپ دیکھیے گا آپ کو ایسا لگے گا جیسا آپ کا دل ایک دم مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ بتاؤ، دل کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو پھر نازل کہاں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اتنی طاقتور چیز ہے قرآن کہ پہاڑ اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، تو نازل کہاں کیا؟ کیا اس سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو قرآن کہتا ہے علی قلبک، میرے محبوب آپ کے دل پر نازل کیا، حضور کے دل پر قرآن نازل ہوا۔ پتہ چلا جس دل میں قرآن ہوگا وہ کبھی کمزور ہو ہی نہیں سکتا، وہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ میاں جب حافظ قرآن کی قبر کو، حافظ قرآن کی لاش کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی، ذرا سوچو تو صحیح ہے۔ اور حضور اپنی تمنا ظاہر فرماتے، میری تمنا ہے، سبحان اللہ، سرکار فرماتے میری تمنا ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ میری امت کے سینے میں رہے۔ وہ دل ویران ہے جس گھر میں قرآن، جس دل کے اندر قرآن موجود نہیں ہے۔ تو پہلی چیز مجھے قرآن نظر آئی، اور اسی لیے آخری رات امام حسین نے سجدے اور تلاوت میں گزاری ہے۔ کربلا کی جو آخری رات تھی امام حسین نے سجدے اور تلاوت میں گزاری۔